بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اصطلاحات ابن العربی سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو شیخ اکبر کی اصطلاح الاب یعنی باپ کے حوالے سے ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ شیخ لفظ اب کو یا لفظ والد کو یا لفظ باپ کو اپنے کلام میں کن معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے لغوی طور پر دیکھتے ہیں کہ عربی زبان میں الاب کا مطلب باپ یا والد ہوتا ہے، جو کہ ہم اردو میں والد یا باپ کہتے ہیں، تو عربی میں اس کے لیے لفظ اب ہے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ اپنے اشتقاقات کے ساتھ 17 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، کہ جب آپ نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن کی پوجا کرتے ہو۔ سورہ شعراء آیت نمبر 70۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ اکبر کے نزدیک اصطلاحی طور پر لفظ اب کے کتنے مطالب ہیں۔ تو ڈاکٹر سعاد الحکیم نے اپنی کتاب المعجم الصوفی میں شیخ اکبر کے یہ مطالب جمع کیے ہیں، اور اس حوالے سے آپ بیان کرتی ہیں کہ شیخ کے ہاں لفظ اب کے متعدد مطالب ہیں اور وہ درج ذیل ہیں۔ آپ کے نزدیک ہر اول باپ کہلاتا ہے، لہٰذا ہر نوع کا پہلا شخص اس نوع کے تمام افراد کا باپ ہوتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں چونکہ ہر نوع کے اشخاص میں سے اول کا ظہور حضرت اولیت سے ہوا ہے، تو یہ اول بسا اوقات اس نوع کا باپ کہلاتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں، کیونکہ وہ اس نوع میں سب سے اول ہیں۔ تو یہ پہلے مطلب کے والے سے جو ہے بات ہو گئی۔ شیخ اکبر کے نزدیک لفظ اب کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ والد مطلق باپ ہے۔ فرماتے ہیں یہ وہ صفت اور نسبت ہے جو ایک رخ سے کسی شخص سے جڑتی ہے لیکن اسے مکمل طور پر اپنے زیر اثر نہیں کرتی۔ اس مقام پہ شیخ اب نسبتوں اور اضافتوں کی بات کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں والدیت اور ولدیت اضافت اور نسبتیں ہیں، پس باپ بھی اپنے باپ کا بیٹا ہے اور بیٹا بھی اپنے بیٹے کا باپ ہے۔ مطلب یہ وہ تعلق ہے کہ جس میں بیسیکلی ایک نسبت قائم ہو جاتی ہے کہ دو اشخاص کے درمیان۔ تو جس کا کوئی بیٹا ہے اس کے لیے وہ باپ ہے، اور جو وہی شخص اگر کسی اور کا بیٹا ہے چونکہ تو اس کے وہ بیٹا ہو گیا۔ مطلب یہ چونکہ نسبت کے والے سے بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر شاید یہ دوسرا مطلب باپ کا ایز اے نسبت بھی لے کر آئے ہیں۔ فرماتے ہیں ہر وہ جس کی کسی صورت اور کسی نوع میں تجھ سے حق ولادت ہے تو وہ تیرا باپ ہے، اور ہر وہ جس کی کسی نوع یا کسی صورت میں تجھ پر حق ولدیت ہے تو وہ تیرا بیٹا ہے۔ لہٰذا یہ بھی بعید از قیاس نہیں کہ تیرا بیٹا تیرے باپ کی شکل میں ہو، ایک رخ سے اس کا تجھ پر حق ولادت ہو اور دوسرے رخ سے تیرا اس پر حق ولادت ہو۔ اب یہاں پر شیخ نے مطلقاً نسبتوں کی بات کی ہے، تو فرما رہے ہیں کہ چونکہ ولدیت اور والدیت یہ دونوں نسبتیں ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کسی نسبت سے تو اس کا بیٹا ہے اور کسی دوسری نسبت سے تو اس کا باپ بھی ہو۔ یہاں پر یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہاں پر شیخ جسمانی طبعی ولادت کی بات نہیں کر رہے، بلکہ احکام اور نسبتوں کی بات کر رہے ہیں۔ اب باپ کا تیسرا معنی اثر انداز ہونے کے معنوں میں یا تبدیل کرنے والے کے معنوں میں۔ فرماتے ہیں جس میں اثر انداز ہوا جائے اور جو تبدیل ہو جائے وہ ماں کہلاتی ہے، اور جو اثر انداز ہوتا ہے وہ باپ کہلاتا ہے۔ فرماتے ہیں تبدیل کرنے والا باپ ہے، تبدیل ہونے والی ماں ہے، تبدیلی نکاح ہے، اور جس میں وہ تبدیلی ہوئی وہ بیٹا ہے۔ اب یہاں پر بھی شیخ یہ عمومی معنوں میں لے رہے ہیں، آپ اس کو صرف نوع انسانی میں نہ دیکھیں، بلکہ یہ شیخ اس کو جنرلی اور وسیع معنوں میں یہ سب بات کر رہے ہیں کہ ہر وہ چیز، ہر وہ اثر کہ جو دوسرے پہ اثر انداز ہو گیا، تو جس پہ اثر انداز ہوا، جو اثر انداز ہوا وہ باپ کہلائے گا، جس پر اثر انداز ہوا وہ ماں کہلائے گی، اور اس سے جو نتیجہ نکلے گا وہ بیٹا کہلائے گا۔ باپ کا چوتھا معنی فرماتے ہیں باپ وہ عقلی اور روحانی بنیاد ہے جس کی طرف بیٹے کی نسبت کی جاتی ہے، جبکہ جسمی اور طبعی بنیاد ماں ہے۔ اب یہاں پر شیخ نے
عقل اور جسم یعنی کہ عقل اور طبیعہ، ان دونوں سے ملاپ کے بعد جو انسانی صورت پیدا ہوئی ہے اس کی ذکر کی ہے۔ آپ نے عقل کو باپ قرار دیا ہے اور طبیعہ کو جو کہ پست چیز ہے اس کو ماں قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں کوئی معاملہ بھی دو حکموں کے سوا نہیں ہوتا، جیسا کہ کوئی نتیجہ بھی دو مقدموں کے سوا نہیں ہوتا، اسی طرح یہ عالم حق کی صورت پر ہے، سو جس پر طبیعہ کا غلبہ ہے تو اس کی مشابہت اپنی باپ کی بجائے اپنی ماں کی طرف زیادہ ہے، اور جس پر عقل کا غلبہ ہے تو اس کی مشابہت اپنی ماں کی بجائے اپنے باپ کی طرف زیادہ ہے۔ اب اس مقام پہ آپ نے طبیعہ کو ماں قرار دیا ہے اور عقل کو یا روح کو جو وہ قوت ہے اس کو باپ قرار دیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ اکبر کے نزدیک الاب الاول نوع انسانی میں پہلا باپ اس اصطلاح سے کیا مراد ہے؟ تو ڈاکٹر سعاد الحکیم لکھتی ہیں الاب الاول وہ پہلی بنیاد ہے جس سے اثر یا مولود کی ولادت ہوئی۔ شیخ اکبر کے نزدیک یہ اصطلاح کسی ایک ذات سے مخصوص نہیں جسے پہلا باپ کہا جا سکے، چونکہ یہ ایک وجودی مرتبہ ہے تو جو ہر اس ذات پر صادق آتا ہے جو اس کی اہل ہو۔ اب یہاں بھی شیخ نے جو ایک نوع انسانی کی جنرل بات نہیں کی بلکہ ایک بلند اور وسیع معنوں میں بات کی ہے۔ آگے پھر آپ نے مثال دی ہے کہ اگر ہم جنس بشری کو لیں اور ان اجسام کو لیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ اس کی بنیاد تھے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس جنس بشری کے اشخاص کے اجسام کے پہلے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ کہتے ہیں لیکن اگر ہم بنیاد چینج کر دیں، اجسام کی بنیاد ہٹا دیں، ارواح کی بنیاد لیں اب، کہتے ہیں کہ اگر ہم روحانیات میں دیکھیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، اب روحانیات میں حضرت آدم علیہ السلام پہلے باپ نہیں ہیں۔ اب پہلے باپ جو ہیں وہ روح بنیاد، جو روح ان تمام ارواح کی بنیاد ہے، اب وہ روح پہلا باپ تصور ہوگی۔ کہتے ہیں کہ اس صورت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پہلا باپ نظر آتی ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی روح کی اور دیگر تمام ارواح ہیں ان کی بنیاد ہے۔ اسی لیے اپنی کتاب الاسفار النتائج الاسفار میں آپ نے کھل کے یہ جملہ کہا کہ جب ہم روحانیات کے حوالے سے اس جنس بشری یا اس عالم کو دیکھتے ہیں تو حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی روح ہی ہمیں تمام روحانیات کی بنیاد نظر آتی ہے، اور اس حیثیت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح یا حقیقت محمدیہ یا روح الارواح کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہے وہی تمام ارواح کی بنیاد ہے، اور آپ ہی پہلے روحانی باپ ہیں۔ اس اصطلاح کو اگر ہم مزید وسعت میں دیکھیں تو یہ وسیع ہوتی جائے گی، اور اس کے اندر ہمیں مزید پھر اصطلاحات جو ملیں گی آباء الالویہ کہ ہمارے الوی باپ دادا کون ہیں، اور امہات السفلیہ کہ ہماری سفلی مائیں کون ہیں۔ اسی طرح اگر ہم مزید دیکھیں تو ہمیں ایک اصطلاح ملے گی ابو الورثہ، وہ رسا کا باپ کون ہے، اور باقی اور بھی دیگر اصطلاحات، لیکن ہم اپنی کسی اور ویڈیو میں ان باقی اصطلاحات پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ فی الحال اس موضوع پر اس حوالے سے ایک بنیادی مختصر سے تعارف اور آباء کی جو ایک شیخ کے کلام میں وسعت ہے اس کے حوالے سے ایک مختصر سی ویڈیو میں کچھ نکات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ شیخ کے کلام میں باپ کو بالکل ہی ایک چھوٹے سے معنی میں مقید کر کے نہیں پڑھیں گے، اور آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ شیخ کس حد تک اس اصطلاح میں وسعت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اپنی نئی کسی اصطلاح میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔